السلام علیکم، میں ندیم اقبال والا۔ آج میں پولٹری فارم میں کام کرنے والے ورکروں کے اوپر بات کروں گا۔ ایک ورکر کا فارم کے اندر کیا کردار ہے اور فارم کے اندر ایک ورکر کی سیلری کیا ہے، فارم کے اندر ایک ورکر کی 12 گھنٹے کی اور 24 گھنٹے کی کیا ایکٹیویٹی ہے، اور پورے فلاح کی مطلب کہ 40 دن کی کیا ایکٹیویٹی ہے، اور وہ کیا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی فارم کے اندر رہ کر اس کی پر منتھ سیلری کیا ہے۔ چلے آئیں، آج میں کچھ آپ کو وضاحت سے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے معذرت، کچھ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں گی، کچھ لوگوں کو میری باتیں کڑوی لگیں گی، اور کچھ لوگ میری اس ویڈیو پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ فلاں بڑا یا یہ وہ، مطلب کہ اس نے بات کی ہے۔ خیر، میں تو ایک انسانیت کے ناطے میں آج بات کروں گا، کیونکہ میں بھی ایک سپروائزر ہوں، اور جو میں نے باتیں نوٹ کی ہیں، جو میں نے مطلب آبزرو کیا ہے، جو فارم کے اندر رہ کر اور جو فارمروں کے حالات دیکھ کر اور مزدوروں کے ورکروں کے حالات اور تنخواہیں دیکھ کر، تو آج جو بیسیکل ہے میرا اصل جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ورکروں کی تنخواہ کے اوپر، کہ ورکر کی تنخواہ کے اوپر آج بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے میری کچھ باتیں سن لیں، اس کے بعد آپ لوگ تنقید بھی کریں گے، اور وہ اچھا کمنٹ بھی کرے گا، اچھا ہنٹ دے گا کہ یار اس نے اچھی بات کہی ہے۔ مقصد صرف یہ میری بات کرنے کا کہ سب سے پہلے آتے ہیں کہ وہ ورکر جب فارم میں آتا ہے تو اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ وہ سارے سپروائزر حضرات جانتے ہیں کہ ایک ورکر کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور ایک ورکر کی شیڈ کے اندر تنخواہ کیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں فارمر حضرات کی۔ بہت سارے فارمر حضرات بہت اچھے ہیں، بہت سارے سپروائزر حضرات بھی بہت اچھے ہیں، اور بہت سارے ورکر حضرات بھی بہت اچھے ہیں، لیکن بہت سارے فارمر حضرات بھی غلط ہیں، بہت سارے سپروائزر حضرات بھی غلط ہیں، اور بہت سارے ورکر حضرات بھی غلط ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کے بھی کچھ فارم حضرات بہت اچھے ہیں، وہ ایسے اچھے ہیں کہ جو ان کی فارمر کے اندر تنخواہیں 13,000 14,000 15,000 اور 16,000 چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانیت اپنائی ہوئی ہے، ورکروں کے حق میں، مزدوروں کے حق میں۔ ان کو پتہ ہے کہ مزدور کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور کچھ فارمر حضرات ایسے ہیں کہ جو نقصان تو جر لیں گے، فارمر کے اندر رہ کر کوئی مسئلہ وائرس آ گیا، بیکٹیریا وائرس آ گیا، وہ نقصان جر لیں گے، میڈیسن کا نقصان جر لیں گے، لیکن اگر 1 یا 2,000 پر منتھ اگر تنخواہ بڑھائی جائے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سپروائزر حضرات کے اوپر۔ سپروائزر حضرات بھی بہت اچھے ہیں۔ کچھ سپروائزر حضرات ایسے ہیں کہ جو ورکروں کے حق میں بات کرتے ہیں، ورکروں کی سیلری کے بارے میں بات کرتے ہیں، ورکروں کے سکون کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کچھ سپروائزر حضرات ایسے ہیں جو صرف اپنا سوچتے ہیں، آپ سیلفش ہیں، مفاد اپنا سوچتے ہیں کہ بس ہماری تنخواہ اچھی ہو، ورکر جائے بہاڑ میں۔ لیکن اصل جو ابھی میں آپ کو بات بتاؤں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ فارم کے اندر رہ کر ایک ورکر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اگر ورکر ہے تو فارم کا کام چل رہا ہے، چلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن میں ایک ذریعہ بتا رہا ہوں کہ فارم کے اندر رہ کر جو ورکر کا کردار ہے، ورکر کا کردار کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اگر ورکر ہے تو فارم کا کام چل رہا ہے، اگر ورکر ہے تو فارم کی کیچنگ ہوگی، اگر ورکر ہے تو فارم کی ریکنگ ہوگی، اگر ورکر ہے تو آپ لوگوں کی فیڈ اترے گی، اگر ورکر ہے تو سپروائزر کی عزت ہے، اگر ورکر ہے تو فارمر پیسہ بچاتا ہے، اگر ورکر ہے، اگر ورکر محنت کرتا ہے تو ساری ایکٹیویٹی، سارا بوجھ ورکر کے اوپر ہوتا ہے۔ مین جو رول کردار ادا کرتا ہے وہ ورکر ہے، اور اس کے اوپر جو سایہ بن کے پھرتا ہے وہ سپروائزر حضرات ہیں، کیونکہ مین جو ٹینشن ہوتی ہے سپروائزر کی ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ورکر حضرات کی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ورکر کی چھٹی کے اوپر اور ورکر کی فارم کے اندر رہ کر ایکٹیویٹی۔
فارم کے اندر رہ کر ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے، 12 گھنٹے اس بیچارے نے سونا ہے۔ ابھی کچھ سپروائزر حضرات یا مالک حضرات یا کچھ لوگ ایسی تنقید کریں گے کہ ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں، وہ سارا دن موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یار آپ لوگوں کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ماڈرن سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو اگر وہ موبائل اگر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے اگر ڈیوٹی کے اندر موبائل استعمال کر لیں گے، کام مطلب جو بھی ہوتا ہے زیادہ بھی نہیں ہوتا، کم بھی نہیں ہوتا، لیکن ورکر کے بغیر کام مکمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ورکر کے بارے میں، تنخواہ کے بارے میں سوچیں، ان کی سیلری کے بارے میں سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ورکر جب گھر سے چھٹی کاٹ کے آتا ہے تو وہ 40 دن کا چلہ پورا کاٹتا ہے۔ یہ ایسی پابندی والی نوکری ہے کہ بندہ اگر کسی کو مطلب کہ لڑائی جھگڑے میں اگر جیل چلا جائے یا فارم میں آ جائے 40 دن کے لیے، بھائی بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ورکر کے حق میں آواز اٹھائیں۔ ورکر کی سیلری کم از کم 17 تو 18 ہزار روپے ہونی چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ کچھ اچھے مالک حضرات ہیں وہ سیلری دے رہے ہیں، کچھ نہیں دے رہے، کچھ اچھے مالک حضرات ہیں وہ بونس بھی دیتے ہیں، کچھ اچھے مالک حضرات ہیں وہ اچھی کیچنگ اور اچھی فیڈ اور اچھا کھان پین اچھا دیتے ہیں۔ مالک حضرات اچھا کھان پین دیتے ہیں، لیکن جو سیلری کی بات ہے وہ سیلری بہت کم ہے۔ 100 میں سے 10% جو سیلری مطلب اچھے جو فارمر حضرات ہیں وہ دیتے ہیں، اور جو 100 میں سے 90% فارمر حضرات ہیں وہ سیلری کم دیتے ہیں، اور 100 میں سے 90% جو ہمارے سپروائزر حضرات ہیں وہ بات نہیں کرتے، صرف ان کو اپنی ہوتی ہے کہ بس ہماری سیلری اچھی ہو، میں نے 45 لینی ہے، ڈبل شیڈ کی میں نے 50 لینی ہے۔ ورکر کے اگر پوچھیں گے جی 11 چل رہی ہے 12 چل رہی ہے، کوئی جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھائی مطلب تنقید کرتے ہیں، نہیں سر اتنی نہیں چلتی ورکر کے ساتھ، آپ اچھا نہیں کرتے، یہ نہیں وہ نہیں۔ لیکن بات آواز اٹھانی چاہیے، آواز اٹھائیں، سب مل کر اٹھائیں، کیونکہ ورکر آپ ساری باتیں میں نے اس ڈیٹیل میں بتا دی ہیں۔ باقی بھائی میری بات بری لگی ہو کوئی فارمر حضرات کو یا سپروائزر حضرات کو یا ورکر حضرات کو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔